اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت، برکت اور اس کے فضل و کرم سے آپ صحیح سلامت ہوں گے، میں بھی صحیح سلامت ہوں۔ آج بروز سوموار اور 6 مئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسنیم تفہیمات الحکمت چینل سے عرض گزار ہوں۔ میرا فون نمبر سادہ فون نمبر ہے، جو کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، اس میں واٹس ایپ میں وہ مطلب ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، تو وہ ہے 0315 60 96 711۔ اگر مجھ سے بات کرنا ہو تو پہلے اس فون پر بات کریں گے، اور جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0346 66 30 859۔ تو میں نے ایک کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات لکھی ہے، وہ جس میں آئندہ مستقبل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، کہاں کہاں جنگیں ہوں گی اور کہاں کہاں ایٹمی حملے ہوں گے، کون اور تیسری جنگ عظیم کب کہاں واقع ہو رہی ہے، اور امام مہدی کب ظہور فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور قیمت صرف 300 روپے ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں 300 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اب اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو وہ منگوا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اور بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ میرا پڑھنے کا مقصد اس آیت کا بس اسی حد تک تھا، اور میں ویسے آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مجھے اس آیت کے ترجمے سے اور مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں، ان ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو قرآن فرما رہے ہیں، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو سیدھا راستہ تو ہے قرآن میں، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتابیں بہت سی لکھ دی گئی ہیں، اتنی کتابیں جن کا شمار میں تو نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس صرف قرآن مجید ہے، میں صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ روز حشر جب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں رسول کریم بھی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے کہ یا قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائے گا، عرض کرے گا، اے میرے اللہ، میری یہ قوم جو آ چکی ہے، یہ مسلمان جو ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا، تو قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہتھیار رہ گیا ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے جی بس فلاں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، فلاں مخارج نہیں نکال سکتا، فلاں قرأت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ایسی باتیں، زبردیر کی غلطی کرتا ہے، ایسی باتیں کر کے یہ قرآن پڑھ نہیں دیتا۔ یہ مولوی صاحب جس نے 6 میں 12 انچ داڑھی رکھی ہوئی ہے، صرف داڑھی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کا علم اور چیز ہے، اور ہم نے پڑھنا ہی قرآن تھا۔
ہدایت ہی قرآن کرتا ہے۔ اور اس قرآن کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ یہ انہوں نے جو ٹولے بنائے ہیں، ان کے ٹولے کی، ان کے فرقے کی تصدیق قرآن سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ قرآن سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک مصنوعی دین بنایا گیا، اور وہ اس مصنوعی دین کا کوئی اتا پتہ قرآن میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے انہوں نے کتابیں بنا لی ہیں، اور بہانہ یہ بنا لیا رسول کی بھی حدیث ہے۔ حدیث ہوگی تو قرآن مجید کی تشریح میں ہوگی، اس کے علاوہ جو حدیث ہو وہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حدیثوں میں تو انہوں نے رسول کریم نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنے بات چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، میں اپنے بات تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچے گئے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، جب رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اور قرآن چھوڑے جا رہا، اللہ کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس وقت سامنے کون موجود تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ رہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسے بس اس کو ہم اپنے پاس رکھے رہیں، بلکہ مقصد یہ ہے جو قرآن فرمائے اس کی اتباع کرنا ہے، قرآن کو اپنا ہادی و رہنما سمجھنا ہے، اور جہاں قرآن سمجھنا ہے تو پھر اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اہل بیت یہ کہیں گے کہ اہل بیت تو اب ختم ہو گئے، رسول کا بھی علم نہ تھا کہ ختم ہو جائیں گے، اور ختم نہیں ہوئے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ اپنی نعمت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جب وہ نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمت اٹھا لیتا ہے ان کو سزا دینے کے لیے۔ جب قوم موسیٰ نے من و سلوہ پر اعتراض کیا کہ ہم لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اس وقت اللہ نے من سلوہ اٹھا لیا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اس اپنی نعمت کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس انسان پر نعمت نہیں ملتی اس کو۔ تو یہ اہل بیت اللہ کی طرف سے نعمت تھے، ہادی تھے، جو کہ انسانوں کو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے۔ مگر انہوں نے چونکہ اہل بیت کو پکڑا ہی نہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بالکل چھوڑ دیا، خود اپنے آپ اغبان ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ گزرا کہ یہ گمراہ ہوئے، اور اللہ نے اس اہل بیت کے آخری فرد کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اب امام مہدی علیہ السلام اس وقت تک تشریف نہیں لاتے جب تک اذن خدا نہ ہو۔ اب کچھ ایسے لوگ اٹھے ہیں جو اور تو اور امام مہدی علیہ السلام کو بھی بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ ان سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ کہوں گا کہ یہ بھونکے نہیں، ان کا عذاب تو تمہیں بہرحال روز حشر کو ملے گا۔ اس وقت لوگوں کے دل مجروح نہ کریں، اگر اسی طرح ہوا تو پھر تمہارے بھی جن کو تم نے ہادی بنا رکھا ہے ان کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو انہوں نے کتابیں بنا لی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 44 میں یہ فرما دیا ہے، اس نے فرما دیا کہ بما لم یحکموا ومن لم یحکموا بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو اب میں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، مگر قرآن تو فرما رہا ہے، جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی کتابیں اٹھا لیں، اپنے بغیر قرآن کے اپنی طرف سے کوئی بکواس شروع کر دی، تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید کافر فرماتے ہیں۔ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے اب پاکستان میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بعد رسول کے صحابہ کرام ہے اور حدیث رسول ہے اور سنت رسول ہے، کتاب کو تو وہ بھول گئے، بس پڑھتے ہیں، حفظ تو کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مطلب براری کے لیے بخاری لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح
ایک تو اصحاب ہو گئے، دوسرا ان کی حدیث ہو گئی، اور کتاب کو وہ کہہ نہیں سکتے، اور دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں اہل بیت اور قرآن، مگر قرآن کو اہل بیت کے ماننے والوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اپنے طور پر اہل بیت تو مانتے ہیں، ان کے فضائل و مصائب ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، مگر قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو دل چاہا اپنی مرضی سے اپنے دین میں اضافہ یا کمی بیشی شروع کر دی۔ تو اس وقت جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنا خود آپ انجام سوچیں۔ ہم رائے ہوئی بات یہ صحابہ کی، اہل بیت تو حضرت علی سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر یہ فیصلہ تمہارے اندر قرآن نہیں کر سکتا تو آؤ انجیل اور تورات کی طرف، جس تورات اور انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی پیش گوئی کی گئی ہے، اس میں ماشاءاللہ رسول کریم کے صحابہ کے متعلق بھی بیان ہے، اور رسول کریم کی اہل بیت کے متعلق اور 12 ائمہ کے متعلق اور قوم شیعہ کے متعلق بھی بیان ہے۔ اس بیان کو پڑھیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کے معنی نہیں کر سکتے، تم بڑے علماء ہو، تو ٹھیک ہے، تو پھر مکاشفہ عارف یوحنا کو پڑھو، اور دوسری جگہوں پر بھی ہے بیان، مگر میں کیا بتاؤں، اس وقت میرے پاس بائبل نہیں ہے۔ اور بہرحال تم لوگ باب دانیل کو دیکھیں، اس میں بھی ہے تو ذکر ہے، اور اسی طرح رجت وغیرہ کا ذکر بھی ہے۔ تو جو قرآن اور تورات اور انجیل کا بیان مل جائے، کیا اب بھی انکار کرو گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا میں قرآن و اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیا تو آپ شفاعت کو امید نہ رکھیں۔ یہ غلط روایتیں حدیثیں بنائی ہوئی ہیں کہ رسول کریم سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر کہتے تھے امتی امتی۔ رسول کریم کسی ظالم کی نہ شفاعت کرے گا، نہ وہ کسی ظالم کے لیے روتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اگر بیٹے کی سفارش کی تو اللہ نے فرما دیا فلا تسألنی عن انی اعوذ ان اکون من الجاہلین، پھر مجھے دوبارہ سوال نہ کرنا، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، ممکن ہے کچھ جاہلوں میں سے ہو جائے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے۔ تو بیٹے کی سفارش پر اللہ نے نبی نوح کو ٹوک دیا، تو یہ ظالموں کی سفارش کرے گا رسول کریم؟ نہیں۔ ہم یہ اب مار کا کہتے ہیں، بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات رسول صحابہ ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، سارے کے سارے صحابہ وہ نہیں ہیں، یعنی کہ سارے صحابہ وہ ایسے نہیں کہ سارے نیک ہوں اور سارے وہ بے عیب ہوں اور ہم ان کی تباہ کریں، بلکہ کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو کہ منافق ہیں، اور ہم منافق صحابہ اور مومن صحابہ کو کس طرح الگ الگ کریں، ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ دیکھو قرآن مجید میں جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ صحابہ کے متعلق ہے کہ وہ سب سے پہلے، پہلو سے بھی پہلے، السابقون الاولون، اولون سے بھی پہلے، یعنی اول صحابہ سے بھی پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ، اور بعد میں ایمان لانے والے اگر اسی طرح نیکیاں کریں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں یہ بات ہے تو وہاں پھر یہ بات بھی اس آیت کی اگلی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے رسول یہ تمہارے ارد گرد عربی بدو جو ہیں یہ منافق ہو چکے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ اہل مدینہ بھی نفاق کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ جو رسول کریم کے پاس بیٹھے تھے، رسول کریم کی کچہری میں بیٹھے تھے، رسول کریم کے سامنے بیٹھے تھے،
تو رسول کریم تو ان کو نہیں جانتے. آج کا ملا جانتا ہے, ہمیں سمجھا سکتا ہے کون منافق ہے کون مومن. تو اس منافقین جو صحابہ میں مل گئے ہیں منافقین, تو ہم ان کو کس طرح پہچان, جنہیں رسول بھی نہ پہچانتے تھے, تو وہ ہمیں کیا پتہ چلے. تو صحابہ جب خود صحابہ کی حیثیت ہی مشکوک ہو گئی تو صحابہ کی اتباع کس طرح کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اتباع صحابہ کی کرنا تھی تو حضور نبی کریم کو چاہیے تھا وہ فرما دیتے, وہی جانتے تھے کہ میرا خالد صحابی کون ہے, تو وہ فرما دیتے کہ فلاں میرے صحابہ جو ہیں ان کی اقتداء کرنا, جو کچھ یہ فرمائیں ان کا حکم کرنا, ان کا حکم کی تعمیل کرنا, یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے, یہ تمہیں بھلائی کی نیکی کی بات کہیں گے, بری بات کوئی نہ کہیں گے. تو رسول کریم ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیتے تو ہم ان صحابہ کی پیروی کرتے. کل صحابہ کی پیروی کریں تو کس طرح کریں, حالانکہ قرآن میں بھی سابقون الاولون کا کہا ہے, وہ بھی انصار اور مہاجرین دونوں تھے, سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے, تو ان کی بھی اتباع تو نہیں ہے, مگر یہ مار کا اتباع لیتے ہیں. کیونکہ اتباع جہاں ہوتی ہے وہاں شرط نہیں ہوتی بے احسان والی شرط جو اس آیت میں آئی ہے, بلکہ جہاں اتباع ہوتی ہے, اتباع کا مقصد ہے جو کچھ یہ کریں ان کے عمل کو دیکھو, جو یہ کریں گے وہ صحیح ہوگا, وہ نیکی ہوگی, برائی نہ ہوگی. تو وہاں بے احسان کی شرط نہیں ہوتی, وہاں اس طرح ہوتا ہے جس طرح رسول کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے رسول ان لوگوں سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت رکھ دو پھر میری پیروی کرو, یعنی میرے پیچھے بھی چلو. تو اس لیے وہ ہے اتباع. اور یہ والذین تبعوا بإحسان, جنہوں نے نیکیوں میں ان کی اتباع کی. اس کا مقصد ہے کہ جس طرح سابق الاسلام لوگ پہلو سے پہلے جو مسلمان ہوئے جس طرح انہوں نے نیکیاں کی ہیں, اگر اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح نیکیاں کریں گے, نیکیوں میں ان کی اتباع کریں گے, مطلب ہے اسی طرح نیکیاں کریں, اجر ایک ہی ملے گا. تو سب کا اجر ایک ہے. وہ یہ نہ سمجھیں ہم بعد میں مسلمان ہوئے تو اس لیے ہمیں اجر وہ نہ ملے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم بھی نیکیاں کریں تو ہمیں بھی وہی اجر ملے گا جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا, جو سابقون الاولون کو ملا تھا ہمیں بھی وہی ملے گا. مگر یہ بات نیکیوں کی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ان کی اتباع کی جائے. اس آیت کے تحت ان پڑھ لوگوں کو مولوی گمراہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی اتباع ہے. اتباع کل ہوتی ہے, جہاں کل اعمال میں اتباع کا حکم ہوتا ہے وہاں صرف اسی طرح حکم ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرما دیا کہ والذی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. صحابہ کے متعلق یہ قرآن مجید کی سورت محمد کی آیت نمبر 22 سے میں شروع کر رہا ہوں. یہ مولویوں سے التجا ہے جو مہربانی کریں, نیاز بندی سے عرض کرنا ہوگا, بہت بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس کتابوں کے انبار ہیں, قرآن مجید نہیں ہے, تو بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض باتوں کرتے ہو ارحامکم. میرے پاس احمد رضا بریلوی کا قرآن مجید ہے, اس پر جو بریلوی صاحب نے احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے میں وہی ترجمہ پڑھتا ہوں, جس کے پاس ہو وہ بھی ترجمہ اٹھا لے. تو اب بریلوی صاحب فرما رہے ہیں کیا تمہارے کو یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے بھی کاٹ دو, یعنی رشتوں کی بھی پرواہ نہ کرو, نہ کوئی بیٹے کی پرواہ کرو, نہ بیٹا باپ کی پرواہ کرے, ان کو بھی قتل کر دو, تم ان کی بھی پرواہ نہ کرو, ان سے تعلقات منقطع کر دو, تم ایسے لوگ ہو. اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم منبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں یہ آیت پڑھ رہے تھے, اس وقت سامنے کون تھے؟ ہم تم لوگ نہ تھے, صحابہ تھے. تو صحابہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو, تم سے یہی امید ہے, تمہارے یہی لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل گئی تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتے ناطے بھی کاٹ دو گے. اب یہ اللہ نے سچ فرمایا ہوگا یا اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہو گئی. پھر آگے ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم, ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا کر دیا حق سے, اور ان کو اندھا کر دیا, ان کی آنکھیں اندھی کر دیا, آنکھیں پھوڑ دیا.
تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے کہ ان کے کانوں کو حق بات سنتے بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں. ایسے لوگ ہیں ان کو حکومت ملی تو وہ زمین میں فساد برپا کریں گے, رشتے ناطے قرابتیں کاٹ دیں گے, فسادی ہو جائیں گے. اور ایسے ہی لوگ ہیں ان پر اللہ نے لعنت کیا ہے, ان کے کانوں کو حق سننے سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن میں تدبر نہ کر سکتے تھے, یعنی قرآن پڑھ کر سوچ نہ سکتے تھے. تدبر کہتے ہیں سوچنے کو. یہ قرآن کی آیات پر غور نہ کر سکتے تھے, اور کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی ہدی الشیطان سول لہم, بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے دلوں پر بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھول چکی تھی. قرآن ان کے پاس آ چکا تھا, رسول کریم نے ہدایت فرما دی تھی, ہدایت ان پر کھول چکی تھی. اس کے بعد جو پیچھے پلٹ گئے تو ان کو شیطان نے لمبی امید دلائی. اب یہ مولوی صاحب کو عجیب بہانہ مل جائے گا, وہ کہے گا یہ تو ان کے بارے ہے جو پیچھے پلٹ گئے, مرتد ہو گئے. مرتد ہو گئے نہیں, اللہ فرما رہے ہیں اسے پیچھے پلٹ جانا کہتے ہیں. جب انہوں نے فساد برپا کر دیا تو وہ پیچھے پلٹ گئے. بظاہر تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, بظاہر تو منافق بھی کہتے تھے مسلمان ہیں, مگر پیچھے پلٹنے کا مقصد یہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا. انہوں نے فساد برپا کیا, انہوں نے رشتے ناطے کاٹ دیے, وہ حکومت پر قائم رہنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو اسے کہتے ہیں پیچھے پلٹ جانا, کیونکہ احکامات الہی کو چھوڑ دینے کو پیچھے پلٹ جانا کہا ہے. وَأَمْلَىٰ لَهُمْ, اور شیطان نے اسے امیدیں دلائیں. کس چیز کی؟ کہ ایسے زندہ رہیں گے, بہت مال و متاع آ جائے گا, اقتدار قائم ہو جائے گا, ہم سب پر غالب ہوں گے, زندگی اچھی گزرے گی. جب شیطان کسی کو امیدیں دلاتا ہے تو اس دنیا میں بھی اب جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اتنی زمین خرید لیں گے, فلاں کام کر لیں گے, آمد شروع ہو جائے گی, سکون سے بیٹھ کر کھائیں گے. یہ اب جو ہے محنت مشقت, یہ فکر و فاقہ, یہ جو ہو اس سے بچ جائیں گے. وہ یہی کرتے ہیں. ابھی وہ کام مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ موت کا پیغام آ جاتا ہے, تو شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے. وہ جائز ناجائز ہر صورت سے مال جمع کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, سود لیتے ہیں, کچھ طرح بھی ہو, کساد بداری وغیرہ سے وہ مال جمع کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کو بھی جب شیطان نے لمبی امیدیں دلائیں اور انہیں فریب دیا شیطان نے, تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ حکومت ہوگی تو بہت بہتر خزانے ہوں گے, بیت المال کافی ہوگا, کھانے پینے کے لیے آزاد ہو جائیں گے ان کی تمام فکروں سے, اور اقتدار بھی ہوگا. ذالک بأنہم قالوا للذین کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر. یہ بات اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے کو پسند نہیں کیا, اور انہوں نے کہا ہم بعض باتوں میں کہنا مانیں گے. بعض باتوں کا مطلب ہے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ تو ہم اللہ ہے اور اس کا رسول, اس کو تو مانیں گے. آگے جس کو رسول ہم پر مسلط کر رہا ہے یہ علی, اس کو ہم نہیں مانتے. یہ اہل بیت, ان کو ہم نہیں مانتے. بعض کو مانیں گے, بعض کو نہیں مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کے ان رازوں سے واقف ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ, پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ملائک ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم متبعوا ما اسخط اللہ وکارہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. اب ان کا کیا حال ہوگا جب ملائک ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے, ان کے منہ پر مارتے ہوں گے, ان کے پشتوں پر پیٹھوں پر مارتے ہوں گے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جس میں اللہ کی ناراضگی ہے, اور اللہ کی رضا کو انہوں نے پسند نہ کیا, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب بات یہ ہے, مولوی صاحب کہیں گے ہاں یہ فلاں ہے,
یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں فلاں کی بات نہیں، یہ بات حکومت کی چل رہی ہے، جو حکومت پر تھے اور ان کی بات ہے، اللہ جانتا تھا۔ اب یا تو یہ کہو یہ آیت غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یا یہ کہو کہ اصحاب قابل اتباع نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، مگر ہمیں کیا علم کون نیک ہے؟ چند ایک اصحاب تھے جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت بلال ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، ادھر چند ایک ہیں، اور بھی ہیں، بہت اچھے صحابہ تھے، بہت نیک تھے، بہت شریف، اللہ اور رسول کے مکمل فرما بردار، تو وہ تو چند ایک ہیں، باقی بہت اچھے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے نہ ہوں گے، باقی بہت، مگر ہم سب کے بارے جانتے نہیں ہیں کون ان میں سے اچھا ہے کون نہیں ہے، یہ بات مشکوک ہو گئی۔ جب صحابہ کے بارے بات مشکوک ہو گئی ہے، مگر اہل بیت کے بارے کہیں پر اسی طرح بات مشکوک ہو تو میں یہ مولوی اسے کہتا ہوں، وہ بھی ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے کہ اہل بیت کے بارے کہاں مشکوک ہے بات۔ جس طرح میں نے صحابہ کے بارے بتایا کہ ان میں منافقین شامل ہیں، اور ہمیں رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ صورت توبہ کی آیت نمبر 101 جو میں نے پڑھی ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے، وہ ایسے منافق ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ تو آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، تو آپ بھی اپنے پاس قرآن مجید ہے، ذرا پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب اس کے معنی کو چینج کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا۔ نہ ان کو حکومت ملی، نہ انہوں نے فساد برپا کیا، نہ انہوں نے رشتے ناطے کاٹے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر جب کچھ نہیں کیا تو اللہ سے غصہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ان پر لعنتیں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ ان کو عذاب کی وعید کیوں سنا رہا ہے؟ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان لوگوں نے، اور اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اب عالمیہ کر دیے جائیں گے۔ تو اب اگلی آیت میں نے پڑھی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بیر ظاہر نہ کر دے، یعنی اللہ ان کی چھپی ہوئی دشمنی کو، بیر کہتے ہیں دشمنی کو، اور سرے کی زبان میں ہم ویر کہتے ہیں۔ تو ام حاسب الذین، ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ کبھی ان کے دلوں کے بیر ظاہر نہیں کرے گا، یخرج ولو شاء اللہ ارینکہم، اے رسول اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابھی دکھا سکتے ہیں، فلا عرفتہم بسیماہم، مگر تو ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لے گا۔ اگر ہم دکھا دیں، تجھے ابھی دکھا دیں تو تم اس کی تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے، مگر اب کیونکہ ہم نے دکھایا نہیں ہے تو بلا تارے فنہم فی اللحن القول، اور البتہ تو تم ان کو ان کے بات کرنے کے لہجے سے پہچان جاؤ گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور یہ جو غصہ کیا ہے اللہ نے، یہ جو بہت ناراض ہوا ہے، یہ جو لعنت کر رہا ہے، اور کیا وہ ہوا نہیں؟ اگر نہیں ہوا پھر تو اللہ یوں فرماتے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ تو فرما رہے ہیں ایسا کیا ہے انہوں نے، ایسا کریں گے۔ تو اب خود سوچ لیں کہ ہم صحابہ کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت میں کسی قسم میں کوئی شک نہیں ہے، تو بس دو ہادی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ باقی بات یہ ہر ایک کی مذہب اپنا اپنا ہے، مگر مذہب میں شریفانہ طور پر بات کریں، اور اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں، اخلاق کے ساتھ بات کریں، اور علمی بات کریں، اور حق چھپانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ تو پھر ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں، کتاب میں نازل کیا ہے، تو پھر
بعد اس کے کہ وہ کتاب میں بیان بھی کر دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جو چھپاتے ہیں تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو پھر تو نہیں، اگر چھپاؤ گے تو لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔